اگر آج اچانک خبر آئے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور صدر ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے تو زیادہ تر لوگ کہیں گے یہ سب اچانک ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی اچانک نہیں بلکہ تقریباً 70 سال پرانی ہے۔ سوشل میڈیا پر شور ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، چین اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی اس معاملے میں شامل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا پروپیگنڈا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1953 سے۔ اس وقت ایران کے وزیر اعظم محمد مصطفی تھے جنہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو امریکہ اور برطانیہ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ انہوں نے ایران کے تیل کو قومی ملکیت میں لے لیا، یعنی تیل اب ایرانی عوام کا تھا، نہ کہ امریکی اور برطانوی کمپنیوں کا۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانیہ کی انٹیلیجنس نے مل کر ایران میں حکومت کا تختہ پلٹوا دیا۔ ایران کی عوام نے اپنی منتخب حکومت کو گرتے دیکھا اور ایک بادشاہ شاہ ایران کو دوبارہ مسلط ہوتے دیکھا جو امریکہ کا قریبی اتحادی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران کے دل میں امریکہ کے خلاف عدم اعتماد کی بنیاد پڑی۔ اب ہم آتے ہیں سن 1979 پر، تو اس پوری کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ ایران میں عوام سڑکوں پر نکل آئی، شاہ کے خلاف انقلاب آیا اور آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ اس انقلاب کے بعد امریکہ کو ایران میں سب سے بڑا دھچکا لگا۔ تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ ہوا، 52 امریکی شہری 444 دن تک یرغمال بنے رہے۔ یہ واقعہ امریکہ کے لیے صرف ایک سفارتی بحران نہیں تھا بلکہ ایک قومی ذلت سمجھی گئی۔ اس دن کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات تقریباً ختم ہو گئے، سفارت خانے بند ہوئے اور پابندیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ وقت گزرتا رہا لیکن دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ 2000 کی دہائی میں ایک نیا مسئلہ سامنے آیا، ایران کا جوہری پروگرام۔ ایران کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ایٹمی توانائی بجلی اور طبی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خدشہ تھا کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ 2015 میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا جسے نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں امریکہ، یورپ، روس، چین اور ایران شامل تھے۔ ایران نے اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کیا اور بدلے میں پابندیاں ہٹائی گئی۔ بین الاقوامی اداروں نے بھی تصدیق کی کہ ایران اس معاہدے پر عمل کر رہا ہے، لیکن 2018 میں امریکہ نے اچانک یہ معاہدہ توڑ دیا۔ پابندیاں دوبارہ لگا دی گئی، ایران کی معیشت دباؤ میں آ گئی اور کشیدگی ایک بار پھر سے بڑھنے لگی۔ اور یہاں سے ہم آتے ہیں آج کی صورتحال پر۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے امریکہ ایران کو سخت بیانات دے رہا ہے، فوجی دباؤ بڑھ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر جنگ کے نعروں کی بمبار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک نہ امریکہ نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی کوئی مکمل حملہ کنفرم ہے۔ یہ زیادہ تر سیاسی دباؤ، اقتصادی پابندیاں اور طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران میں جنگ ہوتی ہے تو کون کون ایران کے ساتھ کھڑا ہے؟ چین ایران کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور وہ امریکی پابندیوں کا مخالف ہے۔ روس بھی خطے میں امریکہ اثر و رسوخ کو کم کرنا چاہتا ہے اور ایران کے ساتھ سفارتی تعاون رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، چین اور روس کی حمایت زیادہ تر سیاسی اور اقتصادی ہے۔ کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ ایران کے لیے امریکہ کے خلاف جنگ میں کود پڑے گا۔ بین الاقوامی سیاست جذبات پر نہیں، مفادات پر چلتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جس کا نام سوشل میڈیا پر بار بار لیا جا رہا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ امریکہ کے خلاف کھڑا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان کی سرکاری پالیسی واضح ہے، نہ جنگ نہ کسی بلاک کا حصہ بلکہ مذاکرات اور امن۔ پاکستان پہلے ہی معاشی اور علاقائی دباؤ کا شکار ہے اور وہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پاکستان کا کردار غیر جانبدار رہنے کا ہے، نہ کہ کسی محاذ کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقائق پروپیگنڈے پر غالب آئیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل ارسلان احمد عباسی کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔